سلیم صافی صاحب، آپ کا اس کے اوپر کیا تجزیہ ہے؟ خاص کر ابھی ہم نے دیکھا کہ حال ہی میں جو اسلامی ممالک ہیں، خاص کر سعودی عرب، ایک کمفرٹیبل پوزیشن انجوائے کرنے شروع ہو گیا امریکہ کے ساتھ، پھر پاکستان کے تعلقات بہت بہتر. کہ اس پوزیشن میں ہے کہ کہیں نہ کہیں امریکہ کو کچھ اس معاملے پر قائل کر سکیں کہ وہ پوری طرح نہیں تو کچھ اپنی سپورٹ ہلکی کرے اسرائیل کے ساتھ؟ نہیں، میرے خیال میں وہ اسی کو اتنی زیادہ اہمیت نہ امریکہ دیتا ہے، اور اسرائیل تو کسی بھی بین الاقوامی ادارے کی سفارش کو کوئی اہمیت نہیں دیتا. اور جو بات ہو رہی تھی کہ کیا یورپ بنیادی کردار ادا کر سکتا ہے یا امریکہ کے بغیر وہ اسرائیل کو جنگ بندی پہ مجبور کر سکتا ہے یا نہیں. ہاں، یورپ شاید کر سکتا ہے، امریکہ جتنا نہیں کر سکتا، لیکن اگر یورپ کرتا تو وہ بھی بہت کچھ کر سکتا ہے. لیکن بدقسمتی سے عملاً اگر آپ دیکھیں تو ان کی بھی جہاں بہت ساری آوازیں وہاں سے فلسطینیوں کے حق میں اٹھ رہی ہے، لیکن وہاں کے کرتا درتا جو ہے وہ بھی امریکہ کی طرح اسرائیل کے ساتھ ہے. آپ دیکھیں کہ صحافیوں کا جو قتل عام ادھر پہ جاری ہے، تو اتنے صحافی فرسٹ ورلڈ وار، سیکنڈ ورلڈ وار، ویتنام وار اور افغانستان وار میں نہیں مرے تھے جتنے کہ اسرائیل نے وہاں پہ مار دیے. لیکن آپ دیکھ رہے ہیں کہ اس پہ یورپ کا کیا ری ایکشن ہے، بلکہ خود ان کے اداروں کا کیا ری ایکشن ہے. آج اے پی کی رپورٹر نے اپنا کارڈ کینچی سے کاٹ کے ٹویٹر پر لگا دیا ہے، رائٹر کی رائٹرز کی. رپورٹر نے، اور انہوں نے اپنے ادارے سے شکوہ کیا ہے کہ وہ ان کے ساتھیوں کا ساتھ نہیں دے رہی ہے. اسی طرح بی بی سی جیسے ادارے کے 100 سے زیادہ رپورٹرز نے خط لکھ دیا. تو جو میڈیا کے ادارے ہیں وہ مغربی ممالک کے، وہ بھی صحیح رپورٹنگ نہیں کر رہے ہیں، اور اس کے باوجود بھی اسرائیل ان کو معاف نہیں کر رہا، اور جو رپورٹر وہاں پہ ہیں ان کو نشانہ بناتے ہیں، اور ان کے لیے ایک خاص حکمت عملی کی جو رپورٹر سوشل میڈیا پہ زیادہ ایکٹیو ہو یا میڈیا میں زیادہ ایکٹیو ہو تو ان کو اسپیسیفکلی نشانہ بناتا ہے. لیکن یورپ کی طرف سے اور یورپ ان کے اپنے اداروں کی طرف سے ان پہ وہ سٹینڈ نہیں لیا جاتا. یقیناً امریکہ تنہا جو کچھ کر سکتا ہے، اسرائیل کو روک سکتا ہے، وہ یورپ اتنی طاقت نہیں رکھتا، لیکن یورپ کا بھی بہت اثر ہے. اور یہ مثلا یورپ نے جب یہ کہہ رہے ہیں کہ ہم ستمبر میں فلسطینی ریاست کو تسلیم کر لیں گے، تو کیا اس کا مطلب یہ ہے کہ ستمبر تک ان کو فری ہینڈ دے رہے ہیں کہ آپ مارتے رہیں؟ تو وہ اب کیوں تسلیم نہیں کرتے؟ تو حقیقت میں یورپ کے جو لیڈر ہیں ان کی پالیسی امریکہ جیسی تو نہیں ہے، لیکن اس میں بھی دوغلے پن کا کافی ایک عنصر ہمیں نظر آتا ہے. بھٹی صاحب، آپ اس سے اتفاق کرتے ہیں یا نہیں کہ اگر یورپ چاہے تو امریکہ کے بغیر بھی نسل کشی کو روک سکتا ہے یا نہیں؟ میڈم شیخ، یورپ چاہے بھی امریکہ کے بغیر نسل کشی روک سکتا ہے کہ نہیں؟ 400 کلومیٹر کا جواب نو، بڑا جواب نو، بالکل بھی نہیں. اور میڈم شیخ، کسی کی کیا مجال کہ اسرائیل کی یونو کی رکنیت معطل کرے؟ اور میڈم شیخ، آسمان سے برستا بارود کہاں دیکھتا ہے کہ نیچے شیعہ ہے یا سنی ہے؟ آسمان سے برستا بارود کہاں دیکھتا ہے کہ نیچے صحافی ہے یا لاشیں اٹھانے والے اور زخمیوں کو لے جانے والے ڈاکٹرز اور نرسیں ہیں؟ میڈم شیخ، قبرستان بن گیا ہے غزہ، 40 کلومیٹر لمبی، کہیں 6 کلومیٹر اور کہیں 12 کلومیٹر چوڑی غزہ کی پٹی. اتنے مختصر علاقے میں کسی بھی جنگ میں، جنگ عظیم ہو، 1 ہو، 2 ہو، یا کسی بھی جنگ میں اتنے مختصر علاقے میں اتنا بارود کبھی بھی نہیں برسایا گیا. لاکھوں لوگ شہید ہو چکے ہیں، معذور ہو چکے ہیں، لاکھوں کھلے آسمان تلے پڑے ہیں، پینے کے لیے پانی نہیں، کھانے کے لیے خوراک نہیں، زخمیوں اور بیماروں کے لیے دوا نہیں. میڈم شیخ، اب تو غزہ، ابھی کل ہی آپ بھی بات کر رہی تھی، اب تو غزہ باقاعدہ قحط زدہ علاقہ ڈکلیئر ہو چکا ہے، اور 40% یہ ذہنوں میں رہے کہ 40% زمین یہودی آباد کار مطلب اسرائیل غصب کر چکا ہے. 40% زمین.
اور میڈم شیخ میلوں جو دکھ اور تکلیف کی بات ہے اس مہذب دنیا کے سامنے کہ میلوں سفر کر کے خالی برتن ہاتھ میں لیے لاغر بچے بوڑھے خواتین 2-4 امدادی کیمپوں کی لائن میں لگتے ہیں، کبھی شام کو خالی ہاتھ لوٹ جاتے ہیں اور کبھی لاشیں اٹھا کر واپس جاتے ہیں۔ اور لاشیں کیوں اٹھا کر واپس جاتے ہیں؟ کیونکہ اسرائیلی فوجی آپس میں شرطیں لگا کر نشانہ بازی کرتے ہیں کہ فلاں عورت کے سر پر گولی مارو گے تو اتنی شرط جیت جاؤ گے، اور فلاں مرد کے عین سینے میں گولی مارو گے تو میرے ہاتھ پر بندھی یہ گھڑی تمہاری، اور پھر کبھی وہ گھڑی ہار جاتا ہے اور کبھی وہ گھڑی جیت جاتا ہے۔ اور یہ سب کچھ کب کہاں ہو رہا ہے میڈم شیخ؟ کس کے سامنے ہو رہا ہے؟ مہذب دنیا کے سامنے، اقوام متحدہ کے سامنے، 2.25 ارب مسلمانوں کے سامنے، 55-56 مسلمان ملکوں کے سامنے، اور OIC کے سامنے۔ میڈم شیخ اب دل کر رہا ہے کہ بڑا دل کر رہا ہے کہ ان ساروں کو کہوں، اس دنیا کو کہوں کہ اگر آپ کچھ عملی طور پر نہیں کر سکتے تو یہ مجبور ہمدردیاں نہ دکھاؤ، یہ ڈری مذمتیں نہ کرو۔ ہاں ہونے دو غزہ والوں کو آخری قتل بھی ہو لینے دو، اسرائیل کو آخری گولی بھی چلا لینے دو۔ تم مست رہو اپنی مستیوں میں، تم بچا کر رکھو اپنا اقتدار، تم خوش رکھو امریکہ کو۔ اور میڈم شیخ جو آپ کا سوال ہے، آخری 2-4 جملے جو آپ کا سوال ہے کہ کیا امریکہ یا بابا جی ٹرمپ کے بغیر کچھ ہو سکتا ہے؟ نہیں ہو سکتا۔ اس وقت امریکہ ہی ہے، اس وقت بابا جی ٹرمپ صاحب ہی ہیں جو یہ نسل کشی، یہ ظلم، یہ بربریت رکوا سکتے ہیں۔ اور یہ بھی ذہنوں میں رہے کہ UNO میں 5 دفعہ ویٹو کر چکے ہیں بابا جی ٹرمپ صاحب اور ان کا امریکہ۔ اب انہوں نے کہا 3 ہفتوں بعد جنگ بند ہو جائے گی۔ کیا گارنٹی ہے کہ 3 ہفتوں کے بعد جنگ بندی ہو جائے گی؟ کیا باقی رہ جائے گا 3 ہفتوں کے بعد؟ کن شرائط پر ہوگی جنگ بندی بند؟ اور جنگ بندی قبول بھی ہوگی یا جنگ بندی کس حال میں ہوگی؟ یا جنگ بندی اسرائیل کی مرضی کے مطابق ہوگی؟ یا جنگ بندی کے بعد غزہ اور فلسطین دونوں کی فلسطینی حکومت ختم ہو جائے گی، غزہ ختم ہو جائے گا، کنٹرول کسی اور کے پاس چلا جائے گا؟ کون سا معاہدہ ہوگا؟ کیا ہوگا؟ کسی کو کچھ پتہ نہیں۔ لیکن میڈم شیخ اس مہذب دنیا کے سامنے پہلی دفعہ پتہ چلا ہے کہ کوئی حیثیت نہیں ہے مسلمانوں کی، اور کوئی حیثیت نہیں ہے کمزوروں کی، کوئی حیثیت نہیں ہے بھوکے ننگوں کی، طاقت جس کی لاٹھی اس کی بھینس ہے۔ اچھا بھٹی صاحب، اس وقت میں آپ کا فلو نہیں خراب کرنا چاہ رہی تھی، آپ نے اپنی بات کا آغاز کیا کہ آسمان سے برستا بارود کہاں دیکھتے نیچے کون ہے، لیکن سر وہ تو بارود تاک کے ان چیزوں، ان ٹارگٹس کے اوپر مارے ہیں جہاں پر ریفیوجی کیمپس ہیں، جہاں پر صحافی ہیں، جہاں پر ہسپتال ہیں۔ اب تو ہسپتالوں کو بھی نہیں چھوڑا، حالانکہ وار کا تو اصول ہوتا ہے کہ بھائی سیف ہیونز ہوتی ہیں کچھ، ان کو آپ ٹچ نہیں کر سکتے، بٹ اسرائیل نے تو کچھ نہیں خاطر میں رکھا۔ بٹ آپ کی جو دوسری بات ہے اس کو ہم آگے بڑھائیں گے کہ کیا کر سکتے ہیں یہ جو ممالک ہیں باقی،